خان کا ایک ویژن، اور وہ ویژن ہے پاکستان میں معاشی ترقی کو لے کر آنا، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو لے کر آنا، پاکستان کی معیشت کو اپلفٹ کرنا۔ اس کے اوپر بہت سی جگہوں پہ بہت کام اس وقت جاری ہے۔ نارملی ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم بڑے بڑے جو ہمارے صوبے ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو نگلیکٹڈ صوبے ہیں بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے بات کریں یا کے پی کے حوالے سے بات کریں، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کی، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم ذرا فوکس کریں گے خیبر پختونخوا کو، کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت کے کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ان تمام پروجیکٹس کو لے کر چل رہا ہے۔ جو بات کی جاتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس، جس میں پاکستان نے بہتری کی، لیکن اس میں انفارچونیٹلی صرف 2 ہمارے شہر شامل ہیں، کراچی اور لاہور۔ اب کے پی کے اندر بھی ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل جو ہے وہ باقاعدہ بن رہا ہے۔ تو کیا وہاں پر معاملات ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ کتنے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، اور کس طریقے سے فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان لانے کی، پاکستان میں لے کر آنے کے لیے ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے، ایک انویسٹمنٹ پرو پالیسی جو ہے وہاں پر بنائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے۔ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسان داؤد صاحب، آپ سی ای او ہیں کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ حسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کومل شکیل نے بھی جوائن کیا، آپ ماہر معاشیات ہیں، اور اسپیشل اکنامک زونز جو اس وقت بن رہے ہیں ان کے حوالے سے ایکسپرٹیز ہیں، کے پی کے میں کافی آپ کام بھی کر رہی ہیں۔ کومل آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے چیزیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، میں نے جب چیزیں دیکھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اور لٹریچر جا کے دیکھا، اتنی چیزیں ان کو اس طریقے سے شاید پروموٹ نہیں کیا جا رہا، وہ چیزیں ہم تک پہنچ نہیں پا رہی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا مین انفراسٹرکچر کے حوالے سے میجر کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ Thank you, Imran. Thank you for having me on this program. Your insight اور آپ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے on the economic matters is quite meaningful، اور اس کی quite large size viewership ہے۔ دیکھیں جو چیز چینج ہو رہی ہے انڈر دی ویژن آف پرائم منسٹر عمران خان، وہ یہ ہے کہ جو جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا، جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو اب امپورٹنس مل رہی ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں لیڈ لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ریسنٹلی جسٹ 2 days بیک سی پیک کے اندر جو پہلا اسپیشل اکنامک زون جس کا ڈیولپر ایگریمنٹ ہوا ہے پی 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 موڈ میں ایک فورن کمپنی سی آر بی سی کے ساتھ، وہ خیبر پختونخوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو کہ سی پیک وائز، سی پیک انڈسٹریل کوآپریشن وائز، اور خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کافی ہارڈ ورک تھا گورنمنٹ کا، پی 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 ایکٹ کو پریپیئر کرنا اور اس کے مطابق پھر آؤٹ ریچ ایکسٹینڈ کرنا تاکہ فورن انویسٹرز آ سکے۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ وائز بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کی تمام لیڈرشپ کو۔ یہ محسوس کیا کہ دس از دی رائٹ ٹائم فار کریٹنگ اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ جس کے ذریعے خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ آ سکے۔ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ اینڈ کروشل ہے۔ آپ خیبر پختونخوا اور اس کے جو ایڈجیسنٹ بارڈر ایریاز ود افغانستان ہے، وہاں پر پہلے سیکیورٹی ایشوز تھے، اور اب الحمدللہ سیکیورٹی کی سچویشن بہت بہتر ہے۔ سملرلی جیسے کہ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ ہمیں جو افغانستان میں جو پیس پروسیس ہوتا ہے اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پیس اوور آل ریجن میں آئے گا اس میں خیبر پختونخوا کو سینٹر سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے۔ نہ صرف سی پیک وائز آپ نے دیکھا ہے کہ حویلیاں تھا کوٹ روڈ ہے جو بھی راج کوٹ تک جائے گی، اور پھر کے ایچ کے تھرو چائنیز بارڈر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی۔ اس طرح ویسٹرن بارڈر میں ہم تورخم بارڈر کی فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور پریگمیٹکلی اب ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، اور اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی، ایک حوصلہ بند چیز یہ ہوئی کہ اب تو آپ بارڈر مارکیٹس کے حوالے سے بھی آگے بات ہو رہی ہے۔ اس میں آئی بلیو کے پی کے بھی آتا ہے، اس میں وہ بارڈر بھی آتا ہے آپ کا۔
اور ہم اس میں یہ فیز وائز ہوگا بارڈر مارکیٹ کا، کیونکہ آپ پیس اور اکنامک ایکٹیویٹی کا آپس میں بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اور جو آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ کی، اکنامک گروتھ کی، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، اس کے نتیجے میں بہت تیزی سے جو امپاورمنٹ ہے، جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اسپیکٹ میں بھی شامل ہوتا ہے، وہ بہت تیزی سے آتا ہے. اسی لیے ہم نے جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا خیبر پختونخوا کی کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل بنائیں گے، اور وہ یونٹ جو ہے وہ انشور کرے گا کہ نہ صرف پری انویسٹمنٹ ہینڈ ہولڈنگ کرے بلکہ پوسٹ انویسٹمنٹ بھی سپورٹ کرے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر جب آپ انویسٹ کر دیتے ہیں تو سم ٹائم وی فورگیٹ کہ اس کے بعد بھی اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک دس ٹائم جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کلیئرلی مجھے ڈائریکشن دیے کہ ایک ایسی ماڈرن لائنز پہ ہو جس کے اندر ایک تو انویسٹر کو بہت زیادہ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے، اور اسی لیے ہم نے جو ویب پورٹل بنائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 16 سروسز. سر آتا ہوں اس کی طرف بھی آتا ہوں. کومل، آپ نے سارے ماڈیولز دیکھے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے، جو روایتی ہمارا پیچیدہ نظام، چاہے وہ رجسٹریشن کے حوالے سے ہو، پرمٹس کے حوالے سے ہو، ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو، اب کس طرح سے امپروو کیا جا رہا ہے، کتنا یہ جو بہت پیچیدہ نظام تھا کتنا اس کو آسان اور سہل کیا جا رہا ہے. ہمیشہ سے ون ونڈو آپریشن کی ہم نے بات ضرور سنی، پچھلی حکومتوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، لیکن اب ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے؟ کومل. تھینک یو عمران فار ہیونگ می آن دس شو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کچھ پچھلے 3 سالوں میں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس اور جنرلی انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ کافی کام ہوا ہے. میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو چیز مختلف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پالیسی لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. میں کے پی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، جس میں آپ کو ایک بہت سگنیفیکینٹ مائنڈ سیٹ چینج نظر آتا ہے پالیسی میکر کا، جو اب ایکو سسٹم پہ فوکس کر رہا ہے. حسان صاحب نے بالکل زبردست بات کی ہے اس وقت کہ اوور آل انویسٹر فیسیلیٹیشن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اٹس ناٹ جسٹ فوکسنگ آن دا انڈیکیٹرز کہ اب ہم رجسٹریشن بزنس انکارپوریشن کو ایزی کر دیں یا ٹیکسیشن ایزی کر دیں، ہمیں ایک اوور آل ایکو سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. اور کے پی گورنمنٹ کی اس وقت جو میری بھی اپنے کام کے سلسلے میں انٹریکشن ہوئی ہے، آئی لائک دیئر اپروچ. وہ اس وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، سسٹمیٹک اوور آل اسٹریٹجک اپروچ کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہارڈ انفراسٹرکچر اور سافٹ انفراسٹرکچر دونوں. تو سافٹ انفراسٹرکچر میں ہم یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ریگولیٹری ریلیٹڈ چیزیں کرتے ہیں، بٹ سائڈ بائی سائڈ اس کی ہارڈ انفراسٹرکچر لائک روڈز، آپ کا کیا ان کا کیا نظام ہے، آپ کا انرجی کا کیا نظام ہے، وہ اوور آل دیکھ رہے ہیں. اور آفٹر سیلز کا جو ایک کانسیپٹ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی، جو کہ میری حسان صاحب سے بھی کام کے سلسلے میں جب بات ہوئی ہے تو ہم نے یہ چیز تب بھی ڈسکس کی کہ صرف شروع کے لیول پہ نہیں، آفٹر سیلز کا ایک کانسیپٹ بھی اب جو کے پی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لانا چاہ رہے ہیں. کوریا کا بڑا اچھا ماڈل ہے، ان کا ایک ہوم ڈاکٹرز کے نام سے ایک ان کا ایک انیشیٹو ہے، جس کے اندر آپ کے پاس ہر وقت ایک ڈیزگنیٹڈ، ہر انویسٹر کو کچھ ڈیزگنیٹڈ آفیسر مل جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کا نظام جیسے ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ بار اپنی ایک کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اگر وہ کہیں پھنس جائیں تو وہ دے کین ریلیٹ تھرو دا ہوم ڈاکٹر. تو بے شک ہم ایگزیکٹلی وہ نظام شاید نہ لے کر آئیں، لیکن اوور آل آئی لائک کہ کے پی بی او آئی ٹی کی طرف سے بھی بڑا انویسٹر فیسیلیٹیشن، ناٹ جسٹ ایٹ دا انکارپوریشن لیول بٹ آفٹر دا بزنس از آلریڈی لوکیٹڈ ان دی ایس یو وی، وہ والے کانسیپٹ کو بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. حسان صاحب، وہ ایک نظام. ٹھیک ہے حسان صاحب، جو اس وقت بات کی جا رہی ہے لائسنس کے حوالے سے، پرمٹس کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے، ٹیکس معاملات کے حوالے سے، بڑا ہمارا ایک کمبرسم پروسیس ہوتا ہے، پیچیدہ نظام ہوتا ہے. 2 چیزیں، ایک تو آپ نے سب سے پہلے تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو فروغ دینا، اور پھر آپ جا کے فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو لے کر آئیں گے. یہ روایتی طریقہ کار کس حد تک پیچیدہ تھے، کتنا نقصان ہوا، اور یہ جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کس حد تک کتنا یہ ٹرانزیشن فیز جو ہے کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل ہوگا؟ میرے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے لوکل انویسٹرز کو خوش نہیں کرتے ہیں تو فورن انویسٹر نہیں آتا. فورن انویسٹر کی آئیز اینڈ ایئرز جو ہوتے ہیں یا تو وہاں کے لوکل نیوز پیپرز ہوتے ہیں یا پھر وہاں کے انویسٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹس کو ہائر کرتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. تو اگر ہم اپنے لوکل انویسٹرز کو سب سے پہلے سیٹسفائی نہیں کرتے ان ٹرمز آف سروسز دیٹ وی پرووائڈ، تو پھر فورن انویسٹر تو آئی تھنک لیٹر اسٹیج پہ آتا ہے، اور نیچرلی وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ.
تو سب سے پہلا کام مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن ملی وہ یہ تھا کہ ہم میپنگ کریں وہ تمام NOCs تمام ٹیکسز اور اس سلسلے میں پھر فائنانس منسٹری کی طرف سے ہمیں ہدایت آئی کہ اس کے اگینسٹ ایک گلوٹین بنائے اور اس گلوٹین کو پریزنٹ کیا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ کے جو بجٹ تھا اس کے اندر SME سیکٹر کو اسپیشل پروویژنز دی گئی, اسپیشل انسینٹیو دیے گئے تاکہ اس کو امپروو کیا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری ڈائریکشنز آ رہی ہیں, اسٹیٹ بینک بہت سارے انیشیٹو لے رہا ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنا پروونس کا کام ہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ بہت ساری ڈپلیکیشن کی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور ادر پروونسز آر ڈوئنگ دس, اور NOCs وائز پرمٹس وائز. تو ایک تو یہ کہ ہم نے اس ڈپلیکیشن کو ایلیمینیٹ کیا. سملرلی وہ ٹیکس جو ریڈنڈنٹ تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا, اور فائنانس منسٹر نے کیٹیگوریکلی اس میں انگیج کیا, اور ہمارے ہاں 2 کونسل یا 2 کمیٹیز بنی ہوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی. ایک کیبنٹ کی کمیٹی ہے, اینڈ دین دیر از an administrative committee which is led by the chief secretary himself. اور اس سلسلے میں ہم فیڈرل BOI کے ساتھ کنٹینیوسلی انگیج کریں, اور وہاں پر رزاق داؤد صاحب کی لیڈرشپ میں ایک ڈی ریگولیشن کمیٹی بنی ہوئی جو کہ اس ڈی ریگولیٹری ریجیم کی طرف کام کرے. جتنے آپ چیزوں کو آسان کریں گے, سہل کریں گے, اتنی جلدی انویسٹر آئے گا. جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور جس کا آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کو مینشن کیا, وہ یہ کہ آپ نے اپنی تمام پروسیس میں ٹیکنالوجی کو لانا ہے. اور پہلے یسٹر ایئرز ایسا نہیں ہوتا تھا, اب ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک تو سستی ہو گئی ہے, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو مارکیٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے اب ہم اور حسان صاحب, چونکہ آپ ایک چیز کو نئے سرے سے بنانے جا رہے ہیں, وہاں پر انفراسٹرکچر کا سب سے بڑا فقدان تھا, ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہاں کی بہت بالکل بھی فلرش جو آپ کو ٹاسک ملا ہے. تو اس بیچ میں جہاں آپ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, وہیں میں بات کرتا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اکانومی کی وہ کتنی ضروری ہوگی, کیونکہ ہم اسی وقت بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہماری معیشت جو ہے وہ جتنی دستاویزی ہوگی. یہ سوال میں آپ دونوں کی طرف رکھوں گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. کومل, جو بات کی جا رہی تھی اکانومی کو اپلفٹ کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے, لیکن نئے سرے سے جب آپ شروع کریں گے تو ڈاکیومنٹیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. کہیں کوئی ایسی چیز مسنگ تو نہیں ہے اس پورے پروجیکٹ میں؟ جی عمران, ڈاکیومنٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے, میرے خیال میں وہ تو پاکستان میں ریگارڈلیس آف کس پروونس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ویدر اٹس KP اور پنڈ اور بلوچستان, گلگت, آئی تھنک اوور آل ہماری ہماری کوئی 2/3 تو ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, 1/3 ہم کہتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس ہیں کہ شیڈو اکانومی ہے. پنجاب کا ایک انیشیٹو میں دیکھ رہی ہوں کہ وین یو پے بائی کارڈ تو وہ آپ کو 5% ٹیکس کرتے ہیں, اور ویسے آپ کو 16 یا 17% جو GST. تو اس قسم کی چیزیں ڈیفینیٹلی, بٹ آلسو ادر ڈاکیومنٹیشن نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. ہم لینڈ کے اگر SEC کے حوالے سے دیکھیں تو ایک لینڈ ٹائٹلنگ کا بڑا ایشو ہے, بڑے اس کے اوپر لٹیگیشن ایشوز ہیں. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ انویسٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک کلیئر لینڈ ٹائٹل نہیں ہے تو آپ کا پورا پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے. تو آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, وہ سارا نظام, تو وہ بھی ایک طرح کی ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی, جو ہمارے گورنمنٹ کے ریکارڈز ہیں ان کو بھی سیدھا کرنا. جس طرح ہم نے پنجاب میں ریفارمز دیکھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہی ہم نے دیکھیں کہ ایک لینڈ رجسٹری کو آپ ڈیجیٹائز کر دو. تو اس قسم کی بھی ڈاکیومنٹیشن ہم دیکھنا چاہیں گے. مطلب دیر آر ڈفرنٹ ویز, آئی مین وی کین ہیو دس کنورسیشن جس طرح ہم ابھی پروگرام میں پروگریس کرتے ہیں, بٹ دس از مائی لٹل 2 pence on this. حسان صاحب, یہ جو لینڈ ٹائٹل کے حوالے سے بات کی, یہ ماضی میں ہم نے بڑی قیمت اس کی ادا کی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, اپنی ٹیلی کام کمپنیز کے حوالے سے, اور بڑا ہیوی اماؤنٹ جو ہے ہمارا اسی وجہ سے رکا ہوا ہے لینڈ ٹائٹلمنٹ کے حوالے سے. تو یہ چیزیں آپ لوگ بھی فوکس کر رہے ہیں, اور اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا اس کے اوپر لائن آف ایکشن ہے اس وقت آپ لوگوں کا؟ I think اس ریگارڈ سے آئی ایم لکی ان اے سینس کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ہی پرائم منسٹرز انیشیٹو ان دا کنسٹرکشن سیکٹر آیا. اچھا, یہ آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے مچ بیانڈ دین دیٹ. آئی مین وی آر ورکنگ آن ماسٹر پلاننگ آف دا سٹی, اربن ریجنریشن, اربن پلاننگ کی بات ہو رہی ہے, اور سملرلی جو لینڈ ٹائٹلز ہیں اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اسپیشل ایفرٹ کی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے
you would be surprised to know کہ every Tuesday and Thursday there is a meeting اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, and we are moving there in a much faster pace. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انویسٹمنٹ وائز جو ایریاز ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آتے ہیں اس کے اندر یہ لینڈ ایکوزیشن اور لینڈ کے ٹائٹل, سملرلی کانفلکٹ ریزولوشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کنونشنلی ہمارے ساتھ اس میں ایشو رہا ہے. لیکن اب چونکہ میں نے جس سے پہلے بھی کہا, میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کا سولوشن ٹیکنالوجی میں ہے اور ڈیجیٹائزیشن ہے. جتنی جلدی ہم امبریس کریں گے ٹیکنالوجی, ناٹ جسٹ ایٹ دی پرائیویٹ سیکٹر لیول بٹ آلسو ایٹ دی گورنمنٹ لیول, اور جو پرائم منسٹر ای گورننس کی بات کرتے ہیں, یہ تمام پروسیس جو ہے مچ فاسٹر ہو سکتا ہے. اینڈ سم ٹائم آئی تھنک کہ ہمیں وی شوڈ بینڈ آورسیلف بیکورڈز اور فل ایکسلریشن کے ساتھ کیونکہ ایشوز ہمیں بالکل کلیئر ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ کے کہاں پر پرابلمز آتی ہیں, واٹ آر دی بوٹلنیکس. اس وقت میجر ایشوز کہاں ہیں حسان صاحب, میجر آبسٹیکلز کہاں ہیں اس وقت انویسٹمنٹ میں, کن چیزوں کے؟ آئی تھنک کہ انفارچونیٹلی ایک تو میجر ایشو کووڈ کی وجہ سے آ گیا اور اس میں تھوڑا سا لیگ آ گیا ان ٹرمز آف ایفرٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی اینڈ پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹرز اور سی پی کے وائز ہمیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ چائنیز کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے اور اس میں ری لوکیشن ہے. جسٹن ایفو لن چائنیز فارمر چیف اکانومسٹ تھے ورلڈ بینک کے, اینڈ ہی وزٹڈ پاکستان, اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 8 ملین جابس جو ہیں ورتھ آف انڈسٹری, is ready for relocation from China. لیکن ہمارا کمپٹیشن ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ انویسٹر آ جائے گا. لاؤس ہے, کمبوڈیا ہے, ویتنام ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے انسینٹو پیکیجز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے اور ان کو وہ تو اپنے سیف اور لوکریٹو ریٹرن کے اوپر آئے گا نا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر آئے گا. وہ آپ سے دوستی میں نہیں آئے گا, وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے اوپر آئے گا. کومل یہ بتائیے گا, موجودہ حالات میں, پینڈیمک میں, پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے, فورکاسٹ اس کی یہی ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں. ایسے میں کتنا دھچکا لگا یہ ان تمام پروسیس کے اوپر, اور کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دھچکا تو ڈیفینیٹلی لگا ہے کافی, آئی وڈ سے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن دی اکانومی, بیکاز ایوری تھنگ از سلو ڈاؤن. بے شک ہم ایس او پیز فالو کر کے کافی نارملائز کریں, بٹ جہاں تک بات آتی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, اسپیشلی وین اٹس کے پی اینڈ اٹس ایس ای زیز, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ سیٹ بیکس ہیں, کچھ ایسی پلانڈ, حسان صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. گورنمنٹ نے آلدو کر لی ہیں کچھ گراؤنڈ بریکنگ بھی پلانڈ ہے, لیکن ڈیلیز ڈیفینیٹلی ہیں. اور کیونکہ ایس ایم ای ہے زیادہ تر, جو کے پی کی اکانومی ہے وہ ایس ایم ای ڈومینیٹڈ ہے, یعنی کہ چھوٹے بزنسز ہیں, فیملی اونڈ ہیں, اور کاٹیج انڈسٹری کافی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ان کو اس قسم کے جو پینڈیمک ریلیٹ یا کوئی بھی ایسا ایک شاک ٹو دی اکانومی, تو ان کا کیش فلو افیکٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے ان بزنسز کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کچھ سگنیفیکنٹ آپ کو کوشننگ چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملے, یا پھر یا تو ٹائم لگ جائے گا. تو آئی وڈ سے کہ کافی سیٹ بیک آ گیا ہے, جو کہ آئی تھنک آپ کو جب اپنے ریونیوز میں بھی آپ دیکھیں, اپنے گورنمنٹ کے ریونیوز میں نظر آ رہا ہے شارٹ فال ہے. میں ایک چھوٹی سا اف یو الاؤ می, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کووڈ آیا اور اس کے نتیجے میں امپیکٹ اس کا آیا, اور ایک ٹاسک فورس بنائی گئی میں تاکہ وہ اینالائز کر سکے کہ کون سی انڈسٹریز کو اس میں امیڈیٹ ریلیف دینا چاہیے, تاکہ لائک فارماسیوٹیکل ہو گیا, ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, اور یہ ایکسرسائز بھی کی. ہم نے اس کووڈ کے اندر نیچرلی انیشلی تو ورک ایٹ ہوم ہوا, لیکن جو گورنمنٹ نے ہمیں ڈائریکٹیو دی, نہ صرف کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بلکہ کے پی عظمت کو, کہ اس دوران جبکہ فزیکل ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہے اور آپ آؤٹ باؤنڈ کام کم کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کو امپروو کر لیں, اپنے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور جو اس کے بیک اینڈ پہ
سافٹ ویئر کا کام ہے, لائک میں نے جس طرح کہا کہ ڈیجیٹل کے پی کے پرسپیکٹو میں یہ کام ہم نے پھر ایکسلریٹ کر دیا. سو ایٹ ون اینڈ ہمارے پاس, اچھا دوسرا ہم نے ویبینار پہ بہت فوکس کیا. جو فورن انویسٹرز ہیں ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا تھرو ویبینار, ترکی کے ساتھ کیا, چائنا کے ساتھ کیا, اس کا ہمیں بے انتہا فائدہ ہوا. اینڈ ہوپ فلی جب یہ ٹریول ریسٹرکشن ختم ہوں گی تو آئی ایم ایکچولی آبزرونگ a surge in queries that I am receiving. پریٹی فائن, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی انڈیکیشن ہے. آپ ایس ایم ایز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ایس ایم ایز اس ملک میں ہر کوئی بات ضرور کرتا ہے, لیکن سب سے بڑا ایس ایم ایز کے لیے جو مسئلہ ہے وہ ان تک فائننس کی رسائی, فائنینشیل آپ سمجھ لیں کہ جو ریچ ہے ان کی وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. پھر اس میں آپ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر بہت ساری چیزیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, دیر سو مینی تھنگس. تو یہ کس حد تک آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جو مانیٹری سائیڈ ہے وہ کس حد تک پھر بینیفٹ ان کو کرے گی, اور وہاں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں اسپیشلی پالیسی ریٹ کے حوالے سے اور ایکسس کے حوالے سے, فائنینشیل ایکسس کے حوالے سے. حسان صاحب جی دیکھیں, ایس ایم ای سیکٹر کی ریجوینیشن کے لیے اور اس کی امپروومنٹ کے لیے پرائم منسٹر نے کلیئرلی ڈائریکٹیو دے دی. ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے, لاسٹ ویک انہوں نے چیئر بھی کی تھی, جس میں پروونشل چیف سیکرٹری بھی ہیں, اور اس کی آگے ایکسٹینشن میں ہم نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جس پہ امیڈیٹلی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم کام کریں, جس کے اندر آئی مین ٹائم اینڈ اگین اس پہ ریسرچ ہوئی. اسمیڈا نے اس پہ بہت کام کیے ہے, اور ابھی پرہیپس وہ ایس ایم ای پالیسی بھی ڈرافٹ ہو گئی ہے جو کہ پریزنٹ کی جائے گی بہت جلدی. اس کے اندر بھی جو مین باٹل نیک نظر ہے وہ ایکسیس ٹو فائنینس ہے. اچھا, اب ایکسیس ٹو فائنینس میں یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ ڈاکومنٹیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور سم ٹائمز اس میں اسپیشلی اسمالر پروونس لیگ کرتے ہیں, میٹ نہیں کر پاتے اسے. جی, لیکن ایک میں سر بات بتا دوں کہ ابھی ہم نے بہت سارے پروڈکٹس پریپیئر کیے ہیں بینک آف خیبر کے ساتھ, جس کے اندر یہاں کی جو کلچرل ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, دیکھیں فائنینسنگ کا کلچر سے بھی اس سے تعلق ہوتا ہے کہ یو نو سم ٹائمز دے وانٹ شریعہ کمپلائنس ان ٹرمز آف. حسان صاحب, اف یو الاؤ می, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. حسان داؤد بٹ موجود ہیں, سی او ہیں کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی, کومل شکیل اکانومسٹ, ان دونوں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا, جب بات کی جاتی ہے خیبر پختونخوا کی, اگر آپ لینڈسکیپ کو دیکھیں, ٹورزم کا بہت بڑا اسکوپ ہے. وہاں پہ مائنز اینڈ منرلز کا ہے, وہاں پر ایگریکلچر کا ہے, لائیو اسٹاک کا ہے, انفراسٹرکچر کا ہے, ہائیڈل ہے, ساتھ ہی ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کومل, آپ کی طرف آؤں گا. 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ وسائل کا سب سے پہلے صوبوں پر حق ہے, تو اس حوالے سے بڑا رچ ہے پھر کے پی کے, وہاں تو بہت بڑی ایک بلیسنگ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اور کے پی کے کی جو میرے خیال میں اس وقت اس کانسٹیٹیوشن کی اس کلاز کو اگر استعمال کیا جائے انرجی کے لیے, ٹو لوور ڈاؤن دا الیکٹریسٹی کاسٹ, ہائیڈل جو ہے, گیس ہے, کے پی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اگر ان کو یہ اپنا حق ملے اور اگر وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کر پائیں اور ان کو کرنے دیا جائے, تو کے پی کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی انکریز کرے گی, بیکاز ان کے لیے جو کاسٹ آف پر یونٹ کاسٹ آف انرجی ہے دیٹ ول گو ڈاؤن, اور ان کو پھر اگر الاؤ کیا جائے ریگولیٹری لیول پہ, یعنی کہ نیپرا بھی اس میں انوالو ہو کہ وہ اپنے لوکل انڈسٹری کو ایک کمپیٹیٹیو ریٹ پہ مے بی لوور دین دا نیشنل ٹیرف اگر وہ پرووائڈ کریں, تو کے پی کین سگنیفیکنٹلی بینیفٹ, اور میرے خیال میں کے پی کی پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ ایک بہت آئی وڈ سے انسٹرومینٹل ایک چیز ہے جس کو ایکسرسائز کیا جائے. حسان صاحب, آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کو انسینٹیوز دینے ہوں گے, کچھ سولوشنز ایسے لے کر آنے ہوں گے کہ آپ ڈومیسٹک انویسٹر اس کو بھی لے کر ساتھ چلیں اور فورن انویسٹر بھی ساتھ آئے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہے, لیکن آؤٹ آف دا باکس سولوشن مانگتا ہے. you know, I totally agree with you, اور اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے میں بارہا اس بات کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک ون اسٹاپ شاپ ہو جہاں پر انویسٹر آئے اور اس کو اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ نہ جانا پڑے.
एक तो ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है, बट इट्स द इजियर वन अमॉन्ग्स द डिफिकल्ट वन. दूसरा ये कि जहाँ तक कोमल ने बात की, आपने भी तस्करा किया रिगार्डिंग रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल एंडाउमेंट जिसको हम लेवरेज करना चाहते हैं. और आपने खुद भी ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरियाज का, यू नो कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें वैल्यू एडिशन की सिर्फ जरूरत है. चाहे वो टूरिज्म हो, उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन की जरूरत है. और बहुत सारे इनिशिएटिव टूरिज्म सेक्टर में लिए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पीपीपी में लाए जा रहे हैं. और पीपीपी एक्ट हमारा जो है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है फॉर अप्रूवल. और आप देखेंगे कि उसके नतीजे में हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एनर्जी के, क्योंकि हमारे पास अगेन वी आर ब्लेस्ड विद वाटर रिसोर्सेज, जिनको हम अगर सही तरह इंडस्ट्री और इन रिसोर्सेज को हमने इंडस्ट्री की जानिब लिंक करना है. डोमेस्टिक कंजम्पशन तो है ही है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को चीपर गैस, चीपर इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के अंदर अच्छा एक मेरे आपसे सिर्फ 1 मिनट में आपसे लूंगा जो हमारे लिए जो बहुत जरूरी है और क्यों हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं अंडर द डायरेक्शंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड आल्सो प्रोविंशियल, तो ये कि हमारे साथ न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट भी है सर. और न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर करते हैं कि उनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ की जो यूथ है उनको एम्पावर किया जाए इन टर्म्स ऑफ जॉब्स दैट दे कैन गेट. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे लिए एक काम ज्यादा करने का इनिशिएटिव. अच्छा हसन साहब, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फोकस किया टूरिज्म और इतने हम वो उस पोटेंशियल को टैप नहीं कर सके जो पाकिस्तान के पास सीनरी है, जो पाकिस्तान के पास कुदरती हुस्न है. कुछ क्यूरीज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब तक इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इसके ऊपर कितना काम हो रहा है? सर देखिए टूरिज्म सेक्टर खुदा ने हमें बेइंतहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ऐसा प्रोविंस है जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर और क्रॉस कल्चरल फ्यूजन हमेशा से रहा है. यू नो हिस्टोरिक सिल्क रूट भी खैबर पास पे आता था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी आता, और जहाँ पे गुदा ट्रेड भी अवेलेबल है. सो वी प्रोवाइड ट्रेड, बिजनेस, हिस्ट्री और कल्चर, ये तमाम चीजें एक वाहिद सूबा है जिसके अंदर ये चीज अवेलेबल है. अब आप इसमें जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सवाल है, तो अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि बहुत सारे रेस्ट हाउसेज जो गवर्नमेंट के पास थे उन्होंने रेंट पे 10 ईयर्स के लिए ऑफर किए और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इस पर मजीद इंकरेज हो रहे हैं. एक चीज जिसको आपने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ का, हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स ला रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ दीज एससीसीज. हम ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन आ रहे हैं जो कि एक पूरा जोन जो होगा वो कमर्शियली भी वायबल होगा इन्वेस्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलिडेज दैट ही विल गेट, ही और शी. लेकिन सर ये हमेशा जब भी बात की जाती है टैक्स हॉलिडेज के हवाले से इंसेंटिवाइज, ये आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी कंपनीज हैं, जो एग्जिस्टिंग आपकी फैक्ट्रीज है, एग्जिस्टिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? नहीं देखिए सर, आपने एक प्रोसेस से तो गुजरना होता है ना. वो हर इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंशन चाहती है और आपको हर मुल्क ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है. आपने नई टेक्नोलॉजीज को भी तो लेकर आना है ना, साथ साथ उनको एम्ब्रेस करना. और जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वो चाइना से हो या एल्सवेयर, आपको जो उनसे चाहिए वो दो चीजें बेसिकली चाहिए. एक आपने नई टेक्नोलॉजी लेनी है उनके नतीजे में, और दूसरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना. ठीक है. तीसरा नेचुरली आपने जॉब्स क्रिएट करने, और इसीलिए हमारा फोकस ये है कि हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ जाएं. ठीक. लास्ट वर्ड कोमल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आप जाएं ताकि आपका जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है आपकी इकोनॉमी का वो खत्म हो सके. तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मौका होगा, स्पेशली रशाकाई जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है, बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इसमें? रशाकाई से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़ी उम्मीदें हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, और वैसे भी ओवरऑल आई थिंक सीपैक की जो एक ओवरऑल इस वक्त वेव चल रही है उसको स्ट्रेंथन करने में, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जिसमें हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो इट विल ओनली बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फॉर पाकिस्तान एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. तो आई थिंक होलिस्टिकली इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. और जैसे हसन साहब ने भी मेंशन किया कि डिजिटाइजेशन पे फोकस हो, तो हम फ्यूचर में
اگر آئی ٹی اور ٹیک بیسڈ اگر ایس سی زیز کو اور پروموٹ کر سکیں ود ان کے پی تو آئی تھنک وہ بھی ایک امپورٹنٹ یہ بہت اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ حسان داؤد بٹ صاحب، آل دی بیسٹ آپ کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں، جو آپ کی تھیم ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، شکیل جس طریقے سے آپ لوگ اسسٹ کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی ایکسپرٹیز پاکستان کے اور صوبوں میں بھی آئے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔